السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے سب جواب تو دو۔ حضرات، یہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ اس یقین کے ساتھ بیٹھو کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ آج جشن عید میلاد النبی کی خوشی مناؤ، قیامت تک خوشی ہی خوشی آپ کو ملتی رہے گی۔ جب بات سمجھ میں آ جائے تو اشارے ہی سے بتا دو کہ ہاں ہم یہ بات سمجھ گئے ہیں، اس لیے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ وقت مختصر رہتا ہے، اس لیے کوئی بھی نظر ادھر سے ادھر گھمائے گا نہیں۔ نظر سے نظر ملا کے رکھو، انشاءاللہ کوئی بھی خالی واپس نہیں جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء صاحب، محترم سامعین کرام و مکرم میلاد کمیٹی کے معزز حضرات، میرے بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض و معروض کروں، آئیے ہم اور تمام حضرات مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم فخر بنی آدم سیاح لامکاں عالم ما یکون وکاں جان ایما اصل ایما احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی صلی علیہ وسلم وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مسلمانوں کا مجمع ہے نا؟ مسلمانوں کا نہیں ہے؟ ارے یہ مجمع مسلمانوں کا ہے؟ جی ہاں۔ عاشقوں کا ہے، دیوانوں کا ہے، مستانوں کا ہے۔ درود پاک کا وہ نذرانہ پیش کرو کہ تمہاری آواز صرف کریم نگر تک محدود نہ ہو کر کے ڈائریکٹ مدینے پاک تک جائے، سبحان اللہ۔ اور اس یقین کے ساتھ کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درود کو سن بھی رہے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھے گا وہی جو زندہ ہو۔ برائے کرم نظر ادھر ادھر مت کیجیے، ان کو دکھاؤ ادھر۔ زیادہ دیر نہیں، 12 بجے تک مجھے بولنا ہے، نظر سے نظر ملا کر رکھو۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ خالی واپس نہیں جاؤ گے، واہ، اتنا تو ساتھ دے دو۔ دیکھنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ ارے بولو، مردہ دیکھے گا؟ نہیں، دیکھنے کے لیے موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ بے شک۔ میں نے ابھی دعویٰ کیا کہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تمامی حضرات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور تمہارے درود کو سن بھی رہے ہیں۔ بے شک۔ تو نبی کا زندہ ہونا ضروری ہے نا؟ بولو۔ بے شک۔
وہابیوں دیوبندیوں والے حدیثوں کا عقیدہ ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، کہو معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے نبی زندہ ہیں۔ اب عوام یہ کہتی ہے کہ یہ بھی مولانا وہ بھی مولانا، یہ کہتا ہے زندہ اب وہ کہتا ہے مردہ، تو ہم بات مانے تو کس کی مانے؟ چلو کسی کی مت مانو، ڈائریکٹ رسول پاک کی مانو۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف شاہ ستہ کی مشہور حدیث پاک، صفحہ نمبر 76، راوی حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، جب آپ کا وصال ہو جائے گا، تو کیا ہم درود کا نذرانہ ایسے ہی پڑھتے رہیں؟ تو ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقہ، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہے، روزی دیے جاتے ہیں۔ بے شک۔ کس نے کہا نبی زندہ ہے؟ بولو، تم لوگ توجہ سے تقریر سنتے نہیں ہو۔ میں نے کیا بتایا؟ ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی زندہ، زور سے بولو ہیں۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 121، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقہ، ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ کس نے کہا نبی زندہ ہے؟ سبحان اللہ۔ تم لوگ بھی تو بول دو، کس نے کہا؟ اب ان بے ایمانوں کو چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرمائے ہر نبی زندہ ہے، اور یہ بے ایمان بولے کہ نبی مردہ ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت بریلی کا تاجدار بول اٹھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھن جانے والے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کوئی بھی آئے جائے نظر ادھر نہیں جائے گی تمہاری، وعدہ ہے؟ جلدی بولو، نظر ادھر ہی رہے گی۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ، بالکل کلیئر الگ الگ۔ نبی زندہ ہیں، اب تھوڑی جان پیدا ہو رہی ہے۔ اب وہاں بھی بولے گا نبی زندہ ہے لیکن مدینے پاک میں ہے، کریم نگر والوں کا درود کیسے سنیں گے؟ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک ہے، اور نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ کتنا قریب؟ جان سے، آپ ہی کو سمجھانے بیٹھا ہوں، خالی تقریر کر کے جانا ہو تو کوئی ٹینشن نہیں، سمجھ جاؤ تب میں جاؤں۔ نبی کتنا قریب؟ پارہ نمبر 29 سورہ مزمل آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، اے لوگوں تمہارے طرف ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے جو تم سب کے لیے گواہ ہے۔ ہمارے نبی کس کے لیے گواہ ہیں؟ سب کے لیے۔ بے شک۔ اور سچا گواہ کون ہوگا؟ جو موقع میں موجود رہے کہ نہ رہے۔ آپ حضرات بھی بولیں گے ماشاءاللہ، آپ کی ٹوپی، آپ کا رومال، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ اور میلاد کمیٹی کا نام کیا ہے؟ خالی میلاد کمیٹی؟ مرکزی میلاد کمیٹی، اللہ تعالیٰ قیامت تک سلامت رکھے ان لوگوں کو۔ سبحان اللہ۔ تو گواہ کے لیے موجود ہونا ضروری۔ اگر یہاں کی کوئی گواہی دینا ہے اور گواہ دینے والا بنگلور میں ہو تو جج اس کی گواہی قبول کرے گا؟ کیوں؟ جلدی جلدی بولو، ٹائم کم ہے۔ بولے گا تم تھے ہی نہیں موقع پہ تو تمہاری گواہی قبول
تو گواہ کے لیے موجود ہونا اور جلدی جلدی بولنا. اور ایک اندھا آدمی موقع پہ موجود تھا، وہ گیا جج کے پاس گواہی دینے کے لیے. جج اس کی گواہی قبول کرے گا نا؟ کیوں؟ پتہ یہ چلا گواہ کے لیے موجود ہونا بھی ضروری ہے اور آنکھوں سے دیکھنا بھی ضروری ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت سارے جہان والوں کے لیے گواہ ہے، تو میرا مصطفیٰ ہر جگہ موجود بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 8. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک اے محبوب ہم نے تم کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا. حاضر کا مطلب موجود، ناظر کا مطلب دیکھنے والا. پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 45. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے غیب کی خبروں کے بتانے والے محبوب بے شک ہم نے تم کو حاضر ناظر بنایا. ایک ٹوپی والے ہیں، ایک بات سمجھائے، سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ وہ کوئی اور ہوگا جو تقریر کر کے چلا جائے گا، میں پلا کے جاؤں گا. سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ نظر سے نظر ملا کے رکھو. سبحان اللہ. پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وی سینٹ یو مرسیفل ٹو آل یونیورس، اے محبوب ہم نے سارے جہان والوں کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. سبحان اللہ. پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 7. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 41. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محبوب اس وقت کیسی بات ہوگی جب تمام گواہوں پہ آخری گواہ تم ہوگے. پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 143. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہیں. اتنی آیتوں سے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے محبوب سارے جہان والوں کے لیے گواہ ہیں. مومن کے ایمان کے گواہ، کافر کے کفر کے گواہ. اب کوئی بھی وہابی جو بندی تبلیغی اہل حدیث صاحب سے بول سکتا ہے کہ جب نبی زندہ ہے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ کہیں زندہ کو دفن کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب وہ زندہ نہیں. اب آپ ان سے سوال کریے، شہید زندہ کے مردہ نہیں؟ سبحان اللہ نہیں. شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ ایک زبان سے بولو. اور تم نہیں، ہم نہیں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے مارے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی سمجھ نہیں سکتے. شہید کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، اللہ نے فرما دیا مردہ نہیں زندہ ہے. لیکن سوچ تو سکتے ہو نا، زبان سے کہو گے نہیں مردہ، سوچ تو سکتے ہو نا کہ اگر زندہ ہوتا تو ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوتا. پارہ نمبر 5 سورہ نساء. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راستے مارے جاتے ہیں انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں. بے شک. اب کسی بھی وہابی دیوبندی تبلیغی اہل حدیث سے پوچھو کہ شہید زندہ ہے، قبر میں جانے کے بعد زندہ کے مردہ؟ قرآن نے فرما دیا زندہ، قبر میں گیا تو قبر میں جانے کے بعد شہید. پیچھے والے بولو زندہ. اگر قبر میں جانے کے بعد شہید زندہ ہے تو قبر میں جانے کے بعد نبیوں کے نبی مصطفیٰ کی زندگی کروڑوں درجہ بلند و بالا ہے. یہ شہید ہے جن کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، نبی کی بیوی قیامت تک کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. میرا نبی ہر جگہ موجود، اینی ٹائم اینی پلیس، ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. کل میرے جانے کے بعد کوئی بھی اہل حدیث، کوئی بھی وہابی آپ کو بہکا سکتا ہے. اس وقت جمال الدین ورنگل کے کریم نگر کے گراؤنڈ میں ہے، تو ہوٹل میں ملے گا اس ٹائم. میں اس وقت ہوٹل میں ملوں گا نا،
میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں تو ہوٹل میں ملوں گا؟ اتنا ٹائم مت لگاؤ. معتمد صاحب کہاں ہے بیٹھے ہیں؟ صدر صاحب کہاں ہے؟ صدر صاحب اس وقت اسٹیج پر بیٹھے ہیں تو اپنے گھر پہ ملیں گے؟ زور سے بولو. آپ کے بازو میں کون ہے؟ امام صاحب اس وقت اسٹیج پر ہیں تو اپنے گھر پہ ملیں گے؟ نہیں. اب وہاں بھی بولے گا دیکھو، ارے مت گھما گھما کے دیکھو، کتنے بار سمجھانا پڑے گا. میں سمجھانے کی کوشش میں ہوں. تو جمال الدین اس وقت یہاں ہے تو بمبئی میں ملے گا اسی ٹائم؟ تو وہاں بھی کہے گا دیکھو نبی ایک ہے نا. ایک وقت میں جب آدمی دو جگہ نہیں رہ سکتا ہے تو ہمارے نبی پورے جہان میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ معذل سبحان اللہ مت بول دینا. یہ سوال کر رہا ہے وہ. ایسا جواب دوں گا میں کہ بچہ یاد کر کے جائے گا. اب دنیا کی کوئی طاقت اس جواب کو کٹ نہیں کر سکتا. روح نکالنے والے فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ایک ہے کہ دو؟ بچے تو لوگ ہی بولو. ملک الموت کتنے ہیں؟ کریم نگر میں کوئی 5:01 پہ مرا، اس کی روح کون نکالے گا؟ ملک الموت. ادھر والا مجمع خاموش ہے، کون نکالے گا؟ اور سیم ٹائم امریکہ میں کوئی مر گیا. سیم ٹائم سمجھتے ہو؟ جلدی بولو. اور سیم ٹائم رشیا میں کوئی مر گیا، سیم ٹائم افریقہ میں کوئی مر گیا، سیم ٹائم ہمالیہ کے ایوریسٹ کی چوٹی پہ مر گیا، سیم ٹائم کوئی بہتے ہوئے سمندر میں مر گیا. تو سب کی روح کون نکالے گا؟ ارے وہ تو یہاں کریم نگر رہیں گے نا، وہ تو کریم نگر رہیں گے نا. تو سیم ٹائم امریکہ، رشیا، افریقہ کیسے جائیں گے؟ بولو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اگر ایک وقت میں ملک الموت ہزاروں جگہ جا کر روح نکال سکتے ہیں تو ایک وقت میں میرا مصطفیٰ سارے جہان میں موجود رہ سکتے ہیں. یہ ملک الموت ہے، وہ نبیوں کے نبی مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. بے شک. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ملک الموت لاکھوں جگہ جا کے روح نکالتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میرا مصطفیٰ بیک وقت سارے جہان میں موجود. یہاں قبرستان ہے، قبر میں مردہ دفن ہوتا ہے تو دو فرشتہ آتا ہے جس کا نام ہے منکر نکیر. آتا ہے نا. یہاں کے قبرستان میں منکر نکیر آئے گا. دیوبند کے قبرستان میں کون جائے گا؟ جلدی بولو. سعودی کے قبرستان میں کون جائے گا؟ ایک وقت میں ہزاروں جگہوں پر ہزاروں مردے قبر میں دفن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اور ہر جگہ ایک وقت میں منکر نکیر پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں؟ اب کہہ دو ظالم، اگر منکر نکیر ہزاروں قبر میں ایک وقت میں جا سکتے ہیں تو میرا مصطفیٰ سارے جہان میں موجود رہ سکتا ہے. بے شک. میرے اعلی حضرت مجدد دین و ملت سراپا خیر و برکت رفیع الدرجات کنز الکرامت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سبحان اللہ. اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. وہ دانائی سبل، ختم الرسل، مولائی کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں دنیا والوں سنو، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. سبحان اللہ. انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. وہابی دیوبندی کہتا ہے کہ سنی لوگ رسول کو بڑھا دیتے ہیں، بہت تعریف کر جاتے ہیں. ہم رسول پاک کی تعریف کیا کریں گے؟ ہم کیا بڑھا سکتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اگر رسول پاک کی تعریف کو دیکھنا ہے اٹھائیے اللہ کا مقدس قرآن جو مکمل رسول پاک کی نعت ہے. وہ مقدس رسول جس کے سر پہ ورفعنا لک ذکرک کثیرا، جس کی کمر میں والا سوف یؤتیک ربک فتح کا پھٹکا، جس کی صورت خداواتی صورت، جس کی ہر بات وہی خداوندی. وأوحى إلى عبده اوحا میں جس کا خصوصی مقام، جس کا مقام اصلی قاب قوسین او ادنیٰ، جس کی حقیقت اصلیہ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ.
جس کے چشمان کرم کی شان ما زاغل بصر و ما طغى، جس کے گلوے پرنور نہار ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، جس کے قد نازک کا خیرہ لولا لما خلقت الدنیا، جس کے بازو ہمت کا تمغہ عسى يبعثك ربك مقاما محمودا۔ سبحان اللہ۔ کون مقدس رسول جو غریب کا محیب، شاہوں کا تاج، غلاموں کا محسن، بے آسروں کا آسرا، درد بندوں کی دوا، مساوات کا حامی، محبت کا جوہری، صدق کا منبع، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، مسکین کا ساتھی، آقاؤں کا آقا، یتیموں کا سہارا، بے خانماؤں کا ماوا، چارہ گیروں کا دردمند، نخوت کا بانی، اخلاص کا مشتری، صبر کا مادر، آخری رسول۔ کون رسول جس نے فلک کی بلندی، زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، سورج کی چمک، جگنوں کی دمک، ذرے کی پرواز، قطرے کی تراوٹ میں عرفان ربانی کی سیر کرائی ہو۔ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم، ایسے نہیں، اگر تقریر سننا ہے کانا ٹن بولو، دو رنگی چھوڑ دو، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا، اور اعلان کر دو کریم نگر والوں کہ خاک ہو جائیں اور دودھ چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل بھارت نرد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ سب کے سب پیش کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا نبی سب سے افضل ہے کہ نہیں؟ ہرا رومال بولو۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت، سراپا خیر و برکت، رفیع الدرجت، کنز الکرامت، امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلی، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو گے رسول دیکھ رہے ہیں، سب سے اولا وہ اعلیٰ اور سب سے بہتر وہ بالا۔ میرے اعلیٰ حضرت، تمہارا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو بھی اٹھا، جبہ پہن کے بیٹھا وہ ہاتھ اٹھانے کے لیے جان نکلتی ہے۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، ہمارا نبی۔ سارے اونچے میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہمارا نبی۔ کتنا اونچا تمہارا نبی؟ سب سے اونچا۔ اونچے میں اونچا کتنا؟ آسمان سے اونچا۔ کریم نگر کا دیوانہ کہتا ہے ساتوں آسمان سے اونچا۔ جماعت رضا مصطفیٰ کا ایک دیوانہ کہتا ہے عرش سے اونچا۔ سبحان اللہ۔ مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر صاحب کہتے ہیں سنو، جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا تلوہ پڑ جائے اس کا نام عرش اعظم ہو جائے۔ جب تلوے کی بلندی کا نام عرش ہے تو جس میں مصطفیٰ کہاں ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت بول اٹھے عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جائے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان؟ نعرہ تکبیر، ہاتھوں اٹھا کے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، کان جدھر لگائی آقا تیری ہی داستان ہے۔ سبحان اللہ۔ پیش نظر و نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا نبی سب سے اتنے عظمت و جلال والے رسول کو، رسول کا کلمہ پڑھنے والا، رسول کا دیا کھانے والا کہتا ہے ہماری طرح بشر ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ سمجھ رہے ہو؟ کون بولتا ہے؟ وہابی، دیوبندی، تبلیغی، نیچلی، چکرالوی، اہل حدیث۔ کیا بولتا ہے؟ ہماری طرح۔ سونا کہے سونار سے اتم میری ذات، کالے منہ کی گھومچی تلے ہمارے ساتھ۔ کہاں سید المرسلین اور کہاں تو، کہاں نبیوں کا سردار کہاں تو، کہاں عرش اعظم کو پیروں سے روندنے والے مصطفیٰ اور کہاں تو؟ یہ منہ مسل کی دال۔ لیکن سنو،
پہلے بھی نبیوں کو ان کے امتیوں نے اپنی طرح بشر کہا تھا. کہا کس نے تھا؟ مومنوں نے کہ کافروں نے؟ اس کا فیصلہ اللہ کا قرآن کرے گا، اور جو فیصلہ رب العالمین کر دے اسی پہ تمہارا ایمان ہوگا. سب سے پہلے نبی کو حقارت سے بشر کہنے والا ابلیس. ایک بھی دلیل کٹ کرنے والے کو 1,00,000 روپیہ پر دلیل 1,00,000 روپیہ مرکزی میلاد کمیٹی نہیں جمال الدین دے گا، دس ٹائم دس پلیس دے گا، اور جتنی کتابوں کا حوالہ دے گا قسم خدا کی دکھا کے تب یہاں سے جائے گا. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے وہ بازو میرے آزمائے ہوئے. میں چاہتا ہوں جتنے دیوانے بیٹھے ہوئے سب ٹن مصطفیٰ کے دیوانے بن جائیں. واہ بے شک. سب سے پہلے ابلیس نے کہا، جب رب نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. رب ارشاد فرماتا ہم نے فرشتوں سے کہا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے میں گئے. ابلیس اکڑا، انکار کیا اور کافروں میں ہو گیا. رب نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ میرا حکم تھا. تو ریزن بتایا، وجہ بتائی کہ آدم کو سجدہ میں نے کیوں نہیں کیا. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت نمبر 33. ابلیس نے کہا قال لم کن لی اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. مجھے زیبا نہیں دیتا کہ میں بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بچتی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گاری کی تھی. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ اللہ کو بولو، سب بولو مل کے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. اس نے تو لاکھوں سال سجدہ کیا، آج انکار کیا کس کو؟ سیو کر لو میرے میں، ابھی کام آئے گا. اب اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرے گا. لیکن جانتے ہو کیا ہوا؟ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت نمبر 34. جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے سے ابلیس سے انکار کیا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قال اخرج منها فانك رجیم. نکل جنت سے، تو مردود ہو گیا. نہیں سے پتہ چلا نماز کی بنیاد پر جنت نہیں ملتی، محبت کی بنیاد پر جنت ملا کرتی. ابلیس نے کہا میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا. مرکزی میلاد کمیٹی کے حضرات توجہ چاہوں گا، اس نے کہا اکیلے نہیں جاؤں گا، صراط مستقیم میں بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، بڑی بڑی جماعت لے کر کے جہنم میں جاؤں گا. رب نے فرمایا جتنے بھی تیرے ماننے والے ہوں گے لَأَمْلَأَنَّ جہنم، سب کو جہنم میں ڈالوں گا. ابلیس بہکاتا ہے نا، بولو بہکاتا ہے نا، نماز سے روکتا ہے نا. بڑا بیمان ہے وہ، روکتا ہے تو صرف سنیوں کو روکتا ہے، دیوانوں کو روکتا ہے، میلاد پڑھنے والوں کو روکتا ہے، نبی کے ماننے والوں کو روکتا ہے، ولیوں کے ماننے والے کو روکتا ہے. میں نے حال میں خیال میں پوچھا ایک بار، اے ابلیس اگر نماز سے الرجی ہے تو سب کو روک، وہابیوں کو نماز سے روک، تبلیغ والوں کے بڑے بڑے گھٹے ہو جاتے ہیں تبھی نہیں روکتا ہے، جماعت اسلامی والے کو نہیں روکتا ہے، اہل حدیث کو نہیں روکتا ہے، روکتا ہے تو صرف سنیوں کو. ابلیس نے کہا کہ مولانا میں اس کی کو روکتا ہوں جس کی نماز قبول ہے. سبحان اللہ. واہ. میں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کس کی قبول ہے کس کی مردود. تو کہا میں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا؟ ایک طرف ہو از آدم علیہ السلام. کون ہے آدم علیہ السلام؟ نبیوں میں سے ایک نبی. جلدی بولو، نبیوں میں سے. اور مقابلے میں ابلیس کے لاکھوں سال کے سجدے. ابلیس نے کہا لاکھوں سال کا سجدہ ایک نبی کی تعظیم نہ کرنے کی بنیاد پہ مردود کر دیا گیا، تو جو نبیوں کے نبی کی تعظیم نہیں کرتا اس کے 40 سال کا چلہ قبول کیا ہوگا؟ اس لیے میں صرف اس کو روکتا ہوں جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. مرکزی میلاد کمیٹی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. میں نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ محبت کی بنیاد پر جنت ملے گی.
ہے نا؟ دلیل لے لیجیے، اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 18، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اصحاب کہف کا کتا ان کے غار کے دروازے پہ بازوؤں کو پھیلائے ہوئے موجود ہے، نام اس کا قطمیر ہے، اور جائے گا وہ، زور سے بولو، ارے تم لوگ بھی بول دو پیارے، تو نماز بہت پڑھا تھا، ارے کتوا نماز پڑھا تھا، کتوا سمجھتے ہو؟ ہم یو پی کے ہیں نا، نماز پڑھا تھا، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، زکات دیا تھا، جنت کیسے ملی؟ سنی بھی مانے گا، وہابی کو بھی ماننا پڑے گا۔ اصحاب کہف کی محبت کی بنیاد پر کتے کو جنت ملی۔ اگلا مہینہ 11ویں کا آنے والا ہے، غوث کی محبت کرنے والوں کان کھول کے سنو، اگر اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف سے محبت کرتا ہے تو رب العالمین نے قرآن پاک میں 4 جگہ کتے کا ذکر کیا ہے۔ تو غوث کا دیوانہ، تم غوث کی محبت کرو، اللہ فرشتوں میں تمہارا چرچا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہے کہ پہلے کے نبی کے امتی بھی اپنے اپنے نبی کو اپنی طرح بشر بولے، بولا کون؟ ایمان والا کے کافر۔ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 27، فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے سردار جو کافر تھے، کیا تھے؟ ارے موبائل بعد میں دیکھو، پہلے سنو، کیا تھے؟ کفرو، جو کفر والے تھے، انہوں نے کہا نوح علیہ السلام تم تو ہماری طرح بشر ہو۔ کافروں نے کیا کہا نوح علیہ السلام سے؟ تم ہماری طرح، زور سے بولو، بشر ہو، ہم تم کو اپنی طرح بشر دیکھتے ہیں، اپنی طرح آدمی دیکھتے ہیں، یعنی تم ہماری طرح ہو۔ نوح علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کس نے کہا؟ مومن نے کہ کافر نے؟ پیر مت ہلا۔ جو لوگ بھی بیٹھ کے ایسے ہلاتے ہیں نا، منحوسیت کی دلیل ہے، سب اس عادت کو ختم کر ڈالنا، اس کو سیو کر لو۔ نوح علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کس نے کہا؟ کافر نے، کافروں نے۔ ایک ساتھ سب بولو۔ نوح علیہ السلام کے بعد جس پیغمبر کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے وہ ہے ہود علیہ السلام۔ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 18 سورہ مومنون آیت نمبر 33، حضرت ہود پیغمبر کے بارے میں قوم عاد کے کافروں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ کون ہے ہود؟ یہ تو تمہاری طرح بشر ہے، ارے جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہی پیتا ہے۔ ہود علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کس نے کہا؟ ایک ساتھ بولو، پسینہ بہا رہا ہوں، تمہارا عقیدہ ٹنا ٹن ہو جائے۔ موبائل پر صرف تقریر ٹیپ کیجئے، تصویر مت لیجئے، نیچے رکھ لو۔ حضرت ہود پیغمبر کے بعد جس نبی کا اللہ کے قرآن میں ذکر ہے وہ ہے صالح علیہ السلام، جو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 154، صالح علیہ السلام سے قوم سمود کے کافروں نے فیس ٹو فیس، آمنے سامنے، دو بدو کہا ما انت الا بشر مثلنا فاتی بآیۃ کن من الصادقین، صالح علیہ السلام تم تو ہماری طرح آدمی ہو، اگر سچے ہو تو لاؤ کوئی معجزہ۔ صالح علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کس نے کہا؟ بچہ بول لیتا ہے، چچا کو بولنے کے لیے چاند نکل رہی ہے۔ میں یاد کرانا چاہتا ہوں تم کو، کس نے کہا؟ حضرت شعیب علیہ السلام سے ایکا کے کافروں نے کہا، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 186، وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اے شعیب علیہ السلام تم تو ہماری طرح آدمی ہو۔ شعیب علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کس نے کہا؟ کافروں نے۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے فرعونی کافروں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، پارہ نمبر 18 سورہ مومنون آیت نمبر 47، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائے، ان کی قوم ہماری عبادت کر رہی ہے؟
मुस्तफा जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफार मक्का ने कहा, पारा नंबर 18 सूरह फुरकान आयत नंबर 7, वकालू माले हाज़िर रसूल याकुलु ताम यमशी फिल अस्वाक, इस रसूल को क्या हुआ, ये खाना खाता है, बाजारों में जाता है। पारा नंबर 28 सूरह तगाबुन आयत नंबर 6, वकालू अबशरु यहदूनना फकफरू, अल्लाह इरशाद फरमाता है काफिरों ने कहा क्या बशर हमें हिदायत देगा, क्या बशर हमें राह रास्त में लाएगा। जब उन्होंने कहा, कुरान कहता है फकफरू, तो सब के सब काफिर हो गए। करीम नगर वालों, पूरे कुरान पाक का 30 पारा 6666 आयात उठाकर देख लो। जिसने नबी को अपनी तरह बशर कहा, कुरान ने फैसला सुना दिया, वो सब के सब, एक जोर से बोलोगे, वो सब के सब, कल जिसने नबी को अपनी तरह बशर कहा वो तकरीर करूंगा नहीं, छोड़ के चला जाऊंगा। इतनी सी बात नहीं मान सकते? बोलने के लिए तुम्हें क्या जा रहा है? अगर कोई माई का लाल एक भी दलील गलत साबित कर दे, इसी स्टेज पे कसम खुदा की, या तो इनाम देके जाऊंगा, एक किताब मंगा के दिखाऊंगा। क्या बात, इतने दलील के साथ पता ही कर रहा हूं, फिर भी सांप सूंघ गया तुम लोगों को। जिन जिन लोगों ने पहले नबियों को अपनी तरह बशर कहा था, वो सब के सब काफिर हैं, और आज जो नबी को अपनी तरह बशर कहे वो काफिर हैं, कयामत तक जो कहता रहेगा वो काफिर हैं। पूरे दुनिया वहाबियों को जमालुद्दीन का चैलेंज है। 6666 आयात में एक आयात दिखा दो कि किसी मोमिन ने नबी को अपनी तरफ बशर कहा हो, 2 लाख रुपए के नाम लेकर चले जाओ। चलो किसी भी हदीस से दिखा दो, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, माजा, अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिज़ी, किसी मोमिन ने नबी को अपनी तरह बशर कहा हो, 5 लाख रुपए का इनाम। अब आप कहेंगे किसी मोमिन ने अपनी तरह बशर कहा ही नहीं। मोमिन अपनी तरह बोल सकता ही नहीं है, बेशक बोलेगा तो काफिर। अगर मोमिन की बात करते हो, उठाओ बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1, हो अहले हदीस, बोल देना तो मानो इसको। लस्त मिस्टरा या रसूल अल्लाह, सहाबा कहते आप हमारी तरह नहीं। क्या और नबियों के नबी मुस्तफा कहते हैं अय्युकुम मिस्ली, मेरी तरह तुम्हें का कौन है, कोई नहीं। पता ये चला जो नबी को अपनी तरह बशर कहे, समझ जाओ मोमिन नहीं, काफिर। नहीं सोच पाए? बोलो। और जब भी जरूरत पड़ेगी मोबाइल करना, जमालुद्दीन आ जाएगा। आज बोलो तो आज किताब मंगा के तुम्हें दिखा सकता हूं। सुभान अल्लाह। अब बोलो, याद है सबक ना? हमारा नबी के लिए हाथ उठेगा, सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे, अभी नहीं, मेरा हाथ उठेगा तब, सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मक्कतुल मुकर्रमा में तकरीर कर रहा था, एक मतउवा सेल्फी अपने को अहले हदीस कर रहा था, भागता भागता आया, मौलाना शिर्क, नबी देने वाले कहा, रब देता है। मैंने कहा हदीस मांगता है? तो बोला मेरा तो टाइटल ही अहले हदीस है। मैंने कहा टाइटल मत दिखा, कोई काली कलोटी औरत अपना नाम हसीना रख ले तो मिस इंडिया नहीं बन जाएगी। बन जाएगी? कोई जाहिल अपने बेटे का नाम आलिम रख ले तो क्या मौलाना बन गया? कोई कमजोर अपना नाम पहलवान रख ले तो क्या बॉडी बिल्डर हो जाएगा? कहा क्या मतलब? मैंने कहा जो अहले हदीस होगा वो कभी इनकार नहीं करेगा। बोले हदीस में है? मैंने कहा उठा मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 335 किताबुल ज़का बाबुल नही अनिल मसला, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुल जूति वल्लाह, बेशक मैं ही बांटने वाला हूँ। वाह बेशक। और अल्लाह ताला देने वाला है। पता क्या चला? देता खुदा है, बांटते मुस्तफा है। उठाओ बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 16 किताबुल इल्म, इन्नमा अना कासिमुल वल्लाहु युती, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह देने वाला है और मैं ही
جبھی تو اعلیٰ حضرت بول اٹھے رب ہے موتی یہ ہے قاسم دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. سبحان اللہ. اور ایک جگہ تو اعلیٰ حضرت بول اٹھے اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. سمجھ گئے نا؟ دیتا خدا ہے اور بانٹتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ. معاف کریے گا میری عادت ہے میں سوچتا ہوں سمجھا کے آگے بڑھوں. بولو ایسا کہ 72 جہنمیوں کی بولتی بند ہو جائے. واہ. انگریزی کی کہاوت ہے نا مائٹ از رائٹ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اللہ تعالی بولو اور بانٹتے مصطفیٰ ہیں. تو جس کو جو کچھ ملے گا ان سے ملے گا. در مصطفیٰ سے ملے گا. اسی لیے تمہارا اعلیٰ حضرت بول اٹھا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتے ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی. میلاد کا پروگرام ہوتا ہے جلدی جلدی بولو. کوئی بڈھا جنت میں نہیں جائے گا ٹینشن مت لینا جوان ہو کے جاؤ گے. سبحان اللہ. 1.60 ہاتھ کے ہائٹ کا سب جنتی ہوگا. ریکھیا اٹھان ہلکی کی ریک نکل رہی ہوگی جنت میں جاؤ گے. اب تو خوش ہو جاؤ بوڑھے حضرات. سبحان ایک اللہ. بڑھیا آئی کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں. حضور نے فرمایا بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. رونے لگی یا رسول اللہ پھر کیا کروں میں. فرمایا جوان ہو کے جاؤ گی رو. سبحان اللہ. یہ جتنے بھی بوڑھے حضرات ہیں یہ تمہارے لیے رحمت بھی ہے برکت بھی ہے. واہ واہ. ان کی تعظیم و توقیر کیا کرو. ان کا سر ہاتھ اپنے سر پہ رکھا کرو. سبحان اللہ. تو میلاد میں پروگرام ہوتا ہے. اچھا مٹھائی بٹتی ہے نہیں. مٹھائی لانے والا کوئی اور تھوڑا ساتھ دو اور بانٹنے والا کوئی اور کھانے والے ہم. تم لوگ رہو گے تم ہی تو کھاؤ گے. یہ بچے ہیں ان کی عجیب شان ہے. ایک ہاتھ سے لیں گے بائیں ہاتھ کو پارسل کریں گے پھر کہیں گے ہم کو. میں نے پوچھا ایک بچے سے ایسا کیوں کرتا ہے کہ ہم مزہ آتا ہے. ایک سرفرے پاگل سڑے ہوئے بدبودار نے کہا وسیلہ نہیں چاہیے ہم اس سے کیوں لیں. ارے جو مٹھائی کا مالک ہے ڈائریکٹ اسی سے لوں گا نا. وہاں بھی کہتا ہے دیوبندی کہتا ہے ہم رسول سے کیوں مانگے ہم اللہ ہی سے تو مانگیں گے. ارے رسول جو دیں گے وہ اللہ ہی کا تو مال دیں گے. یہ بولتا ہے نہیں. سرفرا پاگل گیا مالک کے پاس مٹھائی والے کے پاس کہا دے. پوچھا کیا کہا مٹھائی. کہا لینا ہے تو وہیں جا. سمجھ گئے. واہ واہ. جلدی بولو سمجھ گئے. کہاں. واہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے آپ لوگ کو. کہاں. مٹھائی والے نے کہا اگر لینا ہے تو وہیں جا. جبھی تو اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی بولتے ہیں کہ دنیا والوں سنو با خدا خدا کا یہی ہے تار نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تو جواب دے سکتے ہو نا. کوئی پوچھے کہہ دو دیتا خدا ہے اور بانٹتے مصطفیٰ ہیں. تو جس کو جو کچھ لینا ہے در مصطفیٰ پہ آ جاؤ. بے شک. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. تقریر شروع کر دوں نا. 12 تک تو تقریر ہی کرنا ہے. کر دوں شروع. جی ہاں. جلدی بولو. جی ہاں. آج تم میلاد النبی کا جلسہ کیے ہو. جشن عید میلاد النبی سجایا تم نے. کلیجہ وہابی کا پھٹا نہیں پھٹا. شرک ہے حرام ہے. پہلے پکڑو اس کو. شرک ثابت کر میلاد کو 10 لاکھ روپے کا انعام لے کے چلا جا. پہلے کریم نگر والے سنو میلاد کا مطلب سمجھو. میلاد کا مطلب پیدائش. جلدی بولو میلاد کا مطلب پیدائش. اے دولہے میاں اس کو ادھر دکھا تو بھی یاد کر. میلاد کا مطلب پیدائش. مولود کا مطلب پیدائش. میلاد النبی نبی کی پیدائش. مولود النبی نبی کی پیدائش. کیسا شرک ہے حرام ہے. صحابہ نے کیا. صحابہ نے مائک لگایا پھینک دے اٹھا کے.
صحابہ نے لائٹنگ کیا، کہتے ارے مردود ظالم، یہ لائٹ تھی صحابہ کے دور میں، صحابہ نے میلاد منایا، کہ تو ظالم صحابہ تھے، جب حضور پیدا ہوئے صحابہ تھے، جب حضور نے اعلان نبوت کیا، جب کلمہ پڑھتے چلے گئے تب تو وہ صحابی بنے۔ نبی کا میلاد، موسیٰ کلیم اللہ کا میلاد قرآن میں ہے، عیسیٰ روح اللہ کا میلاد قرآن میں ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا میلاد قرآن میں ہے، یحییٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں ہے، اور نبی کا میلاد قرآن میں ہے۔ بے شک میلاد مصطفیٰ یعنی ذکر مصطفیٰ کرنا، سب سے پہلے میلاد کرنے والا رب العالمین، حق حق اور سننے والے انبیاء مرسلین، اور ذکر کس کا ہو رہا ہے وہاں؟ رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کل حیدرآباد میں اہل خبیث میں سے دو آئے، بولے قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو۔ دوسرا مولانا تقریر کر رہا تھا، بعد میں میں پہنچا، میں نے کہا سن، سب سے پہلے میلاد کرنے والا رب العالمین ہے۔ بے شک۔ پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 81-82۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا، پیمان لیا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت دوں، نبوت کا تاج تمہارے سر پہ سجایا جائے، اور آئے وہ رسول، رسول کی آمد کا ذکر نہیں ہو رہا ہے نا، نہیں ہو رہا ہے نا، آئے وہ رسول ذکر نہیں ہو رہا ہے نا آنے کا؟ ارے کریم نگار شہر کے رہنے والوں، آئے وہ رسول، رسول کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ تو اے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، تم سب کے سب اس رسول پر ایمان لانا، ضرور ضرور ایمان لانا، اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہمارا رسول تو آخری رسول بن کے آیا نا، بے شک۔ جلدی بولو ہاں۔ میرا رسول آدم علیہ السلام کے زمانے میں آنے والا تھا، حضرت نوح کے زمانے میں، جلدی جلدی بولو، حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حضرت موسیٰ عیسیٰ کے زمانے میں۔ تو اللہ نے کیوں حضرت پیمان لیا؟ اللہ کو معلوم تھا میرا محبوب کسی نبی کے زمانے میں نہیں جائے گا، تاکہ ہر نبی کو معلوم ہو جائے کہ تقریباً 1,23,999 نبی ہیں، اور مصطفیٰ نبیوں کا نبی ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور ہر نبی کو معلوم ہے ہم صرف نبی ہیں، اور نبی نبیوں کے نبی کی برابری کر نہیں سکتا، اسی لیے کسی نبی نے مصطفیٰ کی برابری کا دعویٰ نہیں کیا، اور یہ شیطان برابری کا دعویٰ کر رہا ہے ہماری طرح۔ تو تیری اوقات کیا ہے؟ سوچو ذرا سا، کوئی نبی برابری کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو صرف خدا پر ایمان لانا ہے، اور ہر نبی کو خدا پر بھی ایمان لانا ہے۔ دوسرا تم بتاؤ گے جی، زور سے بولو، تم بولو۔ ہر نبی کو اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے، اور رسول اللہ پہ بول رہے ہو نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر نبی اللہ کا محبوب چنا ہوا بندہ ہے، تمام گناہوں سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ رب کہے نبی انکار کرے، امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن عظمت مصطفیٰ دیکھو، ابھی نبیوں کو جواب دینے کا سیکنڈ کا موقع نہیں ملا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا، میرا بھاری ذمہ لیا؟ کس بات کا اقرار؟ محبوب پر ایمان لانے کا، محبوب کی مدد۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی جو چھوڑ دوں سینٹنس پورا کر لو۔ قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا، تمام نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم نے اقرار۔ آپ کے امام صاحب حافظ قرآن ہے؟ یہاں کے امام صاحب کوئی حافظ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ حافظ قرآن ہے، جب چاہنا قرآن پاک منگوا کے ان سے دکھوا لینا، ترجمہ پڑھ کے سن لینا۔ ادھر بھی کوئی حافظ ہے کریم نگر کا؟ کوئی نہیں ہے؟ دکھائیے، ہم کو زیارت کرا دیجیے۔
جو بتا رہا ہوں دکھا سکتے ہو نا؟ زور سے بولیے، جی ہاں جی ہاں مائک میں بولو، دکھا سکتے ہو؟ جی ہاں پوچھ لینا، دکھا لینا۔ ادھر بھی ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ مکۃ المکرمہ میں نزدیوں کے کلیجے پر چڑھ کے بول کے آیا ہوں۔ میں نے کہا سبحان اگر اللہ باپ کی اولاد ہو تو غلط ثابت کرو یا توبہ کر کے سنی صحیح العقیدہ بن جاؤ۔ سبحان اللہ کیا بتا رہا تھا؟ اسی لیے بولتا ہوں نظر گھماؤ مت۔ کون بولا لڑکا؟ کھڑا ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو اور تیز کر دے۔ آمین آمین قالو اقررنا، تو حفظ کر رہا ہے کیا؟ پھر کیسے یاد رہ گیا؟ اس کا دماغ ہائی فائی ہے۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو ایسا دماغ دے دیتا ہے۔ ایک بچہ 3 مہینے میں حافظ قرآن ہوا، سبحان اللہ اس کے استاد نے کہا حضرت 10 12 پیج ایک بار میں یاد کر لیتا ہے، دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واہ قالو اقررنا، تمام نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اس سے پہلے پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 173، آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا، اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام قیامت تک پیدا ہونے والوں کی روح کو نکالا۔ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام روحوں کو، اور ارشاد فرمایا کہ اے روحو کیا تم لوگوں نے الستو بربکم، کیا تم لوگوں نے مجھے رب مانا؟ قالو بلا، تمام روحوں نے رب کو رب مانا۔ کہا جاؤ چھٹی ہو گئی، اب صرف نبیوں کی، رسولوں کی، پیغمبروں کی روح کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا میرے محبوب پہ ضرور ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ سب نے کہا قالو اقررنا، بات پوری ہو گئی نا؟ لیکن عظمت مصطفیٰ دیکھو، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے صرف ہاں کرنے سے، اقرار کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ قال فاشہدوا، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ تقریباً 1,23,999 نبیوں کی عظیم گواہی، یا تقریباً 2,23,999 نبیوں کی عظیم جو گواہی، اس کے بعد عظمت مصطفیٰ دیکھو، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے نبیوں رسولوں پیغمبروں، اتنی عظیم تمہاری گواہی میں بھی گواہ ہوں۔ سبحان اللہ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس سے پھر جائے گا وہ نبیوں میں نہیں فاسقوں میں شمار ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سراپا خیر و برکت رفیع الدرجت کنز الکرامت امام محمد رضا محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گئے؟ جلدی بولو، اللہ نے ذکر مصطفیٰ کیا کہ نہیں کیا؟ اور کیسے شان سے کیا؟ سب نبیوں کو مجبور کر دیا، اقرار لے لیا ان سے کہ ضرور ضرور میرے محبوب پر ایمان لانا۔ اب کوئی نبی برابری کا دعویٰ کرے گا؟ اس کے بعد محبوب کی محبوبیت کی عظمت دیکھو، شان دیکھو کہ اس پر 1,23,999 کم و بیش نبیوں کی گواہی، پھر اللہ کی گواہی۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا جو اس سے پھر جائے گا وہ نبیوں میں نہیں فاسقوں میں ہوگا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حضرت رسول اللہ کے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا جب وہ نبی آئے گا، وہ نبی تو سب کے سب، چلو پورا کرو سینٹینس، تم کے سب، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کے سب وہ آئے گا۔ آج کا وہابی دیوبندی کہتا ہے قرآن سے ثابت کرو میلاد کہیں ہوا ہے، سون اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 28 سورہ صف آیت نمبر 6، عیسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ کا میلاد کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرشتوں کی زبان پہ مصطفیٰ کا میلاد، چڑیوں کی زبان پہ مصطفیٰ کا میلاد، فضاؤں کی زبان پہ مصطفیٰ کا میلاد، زمین کے چپے چپے پہ مصطفیٰ کا میلاد، زمین کے نیچے مصطفیٰ کا میلاد، عرش اعظم پہ مصطفیٰ کا میلاد، لوح و قلم پہ مصطفیٰ کا میلاد، جنت میں مصطفیٰ کا میلاد، سارے جہان میں مصطفیٰ کا میلاد۔ اس لیے مصطفیٰ صرف ہمارے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو سب مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد کا پروگرام کیا، سب کو جمع کیا، بنی اسرائیل وہ بیٹھ جاؤ،
کرسی پہ بیٹھے ارشاد فرمایا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اپنے ہاتھ سے مٹی پانی سے مورت بنا کے پھونک مارتا ہوں تو خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اندھوں کو آنکھ دیتا ہوں، کوڑی کو شفا دیتا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں سب کچھ ہوں، اصل آنے والا میرے بعد آئے گا، وہ ہے سب کچھ۔ میں بشارت سنانے کے لیے مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہا ہوں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں میرے بعد آنے والا جو آئے گا اس کا نام احمد ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا کرے گا وہ؟ سبحان اللہ، بولو بولو، زور سے بولو۔ یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہیں بولنے میں غلطی نہ ہو جائے، ٹینشن مت لو، غلطی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں ہے، بولو تو صحیح۔ بولنا شروع کر دو گے سب کی بولتی بند ہو جائے گی، بہت چیختے ہیں، حدیث میں دیکھاؤ، قرآن میں دیکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ آئیں گے۔ آپ کو پتا تھا کہ جمال الدین آئے گا یہاں؟ نہیں پتا تھا؟ اتنا ٹائم مت لگاؤ، پتا تھا؟ پوسٹر کے ذریعے آپ کو پتا چلا جمال الدین؟ بولو، جمال الدین آئیں گے کہ پیدا ہوں گے؟ آئیں گے کا مطلب یہ ہے جہاں ہیں، جہاں وہاں سے آئیں گے۔ کہیں سینٹنس پورا کرو، تھے نہیں ہیں، بمبئی میں رہوں گا، بمبئی سے آؤں گا۔ حضرات محترم کھڑے ہو کر کے استقبال کریں گلے گلزار قادریت، اولاد رسول، جگر گوشہ بطول، علم بردار مسلک اعلی حضرت، آفتاب رضویت، حضور الشاہ سید غیاث الدین قادری رضوی ترمذی سجادہ نسین خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کی آمد ہو رہی ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، گلے گلزار قادریت، گلے گلزار قادریت، آل رسول، جگر گوشہ بطول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت رہبر راہ شریعت، حضور غیاث ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غیاث ملت، آمد حضور غیاث ملت، نعرہ تکبیر، شیر رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال الدین حضرات محترم اس وقت کریم نگر والے سنیوں کا شیر آیا، سنیوں کا شیر آیا، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار، زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، گلے گلزار قادریت اور اولاد رسول، جگر گوشہ بطول، حضور غیاث ملت، آمد حضور غیاث ملت، مسلک اعلی حضرت۔ کیا بولے؟ کیا کرم فرمایا؟ ارے حضور ہم نے پہلے بولے 12 بجے، ان کو سمجھانے کے لیے بیٹھا تھا، استقبال کریں حضرت کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ بدر ملت، مناظر اہل سنت، مفتی جمال الدین صدیقی صاحب قبلہ، آمد حضور غیاث ملت، نعرہ تکبیر۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔
میں اصل میں زبردستی بولنے کا عادی نہیں ہوں. ٹائم بائی ٹائم جو ٹائم مجھے بتا دی 1 منٹ پہلے ختم کر دوں گا. کیا بتا رہا تھا میں؟ تو کہیں جلدی بولو، جبھی تو آئیں گے. قرآن نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 35. تحقیق کے اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. یہ نہیں کہا کہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک سے پیدا ہوئے. کیا کہا؟ آیا. اس کا مطلب کہیں وہ اب آئیے. حضرت عبدالرزاق ابن حمام اپنی مشہور حدیث کی کتاب المصنف میں ایک طویل حدیث نقل فرماتے ہیں. روا عبدالرزاق ابن حمام بن جابر نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ فداک ابی و امی اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء. حضرت عبدالرزاق ابن حمام نے جابر صحابی کے بارے میں روایت کیا. حضرت جابر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، مجھے یہ بتائیے، خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ پوری کائنات میں سب سے اول کس کو پیدا کیا؟ تم بولو. تمہارے کریم نگر میں سب سے پہلا گھر کس کا بنا؟ جلدی جواب دو. کیوں تھے نہیں؟ اتنے میں شرماتے کیا ہو؟ بولو ہم تھے ہی نہیں. مجھے کیا پتا کہ سب سے پہلا کس کا گھر بنا؟ اور جو کریم نگر بسنے سے پہلے موجود ہو وہ نہیں بتا سکتا؟ جلدی بولو. بتا سکتا ہے نا؟ حضرت جابر نے یہ سوال کر کے صحابہ کا عقیدہ بتا دیا. نبی غیبداں ہیں اور ایسے غیبداں ہیں ابتدائی اپنی نش کو بھی جانتے ہیں اور قیامت تک کو بھی جانتے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے پوری کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ اور اگر جابر کا خیال غلط ہوتا تو میرے محبوب ارشاد فرما دیتے مجھے کیا پتا، میں تو نبیوں کے بعد آیا ہوں نا، نبیوں کے بعد آیا ہوں. لیکن مصطفیٰ کو معلوم تھا اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا، اس لیے نہیں کیا. فرمایا قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور فجعل ذلك النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اور وہ نور تھا جہاں اللہ نے چاہا. ہوش میں جواب دینا. اللہ نے نور کہاں رکھا؟ زمین پہ. واہ سبحان اللہ، دل جیت لیا تم نے. کیوں؟ ارے واہ، اب کون بولا تھی ہی نہیں؟ آپ زمین تھی ہی نہیں. اب یہی سینٹینس جو میں پوچھوں گا سب بتانا. آسمان پہ بولو آسمان تھا ہی نہیں، ایسے بولو. عرش، کرسی پہ، اور ہم تم نہیں. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ بِذَلْكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلْمٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا نَارٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ. اے جابر جب اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ انسان، نہ جنات، نہ نباتات، نہ جمادات، نہ فضائی کائنات، نہ شجر و حجر، نہ بحر و بر، نہ خشک و تر، کچھ بھی نہ تھا. نور بنانے والی ذات خدا کی تھی، نور پڑھنے والی ذات مصطفیٰ کی تھی، اور میرے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان تو وہ نور تھا، وہیں سے آیا. جلدی بولو وہیں سے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سب سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا اور اسی نور سے پوری کائنات کو پیدا کیا. ہر شے میں مصطفیٰ کا نور ہے. یہی تو میلاد ہے. بولو یہی تو عظمت مصطفیٰ ہے. اگر گولڈ سے 1,00,000 زیور بنوا دیا جائے، کس زیور میں گولڈ ملے گا؟ کیا؟ کیوں؟ گولڈ سے بنا ہے. پوری کائنات مصطفیٰ کے نور سے بنی، اسی لیے شاید بول اٹھا جو شاید تیری نگاہ سے گزرے درود پر ہر جز و کل میں مظہر انوار مصطفیٰ. سبحان اللہ. آج اسی مصطفیٰ کے نور کی جلوہ گری کا ذکر کرنے بیٹھے تو وہاں بھی کہتا ہے کہ رمضان عید بقرہ عید 2 عید تھی، تیسری کہاں سے آ گئی؟ بریلی والوں بے ایمانی کرنا بند کر.
دو عید کہنا بند کر، ہر جمعہ ہفتے کی، جلدی بولو، منہ میں زبان ہے، فٹافٹ بولو، یہ عید کہاں گئی؟ اور جس دن اللہ کی نعمت آئے وہ دن عید ہے۔ جمال الدین طبیعت کی بنیاد پر نہیں کہتا، اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 7 سورہ المائدہ آیت نمبر 114۔ عیسیٰ روح اللہ نے بنی اسرائیلیوں کے لیے کہا، اپنے حواریوں کے لیے کہا، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا اللہ آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما دے، اور جس دن تیری نعمت آئے گی وہ دن ہمارے لیے عید ہے۔ کیا ہے؟ ٹوپی، ہوش میں بیٹھو، تقریر سننے آئے ہیں یہ۔ میں چاہتا ہوں عقیدہ ٹناٹن ہو جائے، تم ادھر ادھر دیکھتے ہو، اگر جنت سے حور آ جائے تو بھی نظر بند کرو، دیکھا مت، طوفان آ جائے، پتھر برسے، سیلاب آ جائے، ہلنا نہیں، نہ تم نہ میں، تب انشاءاللہ سینہ ایمان سے منور ہو کے یہاں سے جاؤ گے۔ کیا بتا رہا تھا؟ جس دن اللہ کی نعمت آئے وہ دن، ایک ساتھ بولو، اور ہمارے نبی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے تمہیں تمام نعمتیں دی، احسان نہیں جتایا، لیکن سب سے بڑی نعمت اپنے محبوب کو بھیجا تو ان ایمان والوں پہ احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ احسان جتا رہا ہے مومنین پر کہ ان کے درمیان اپنے محبوب کو بھیجا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ آخری آیت کریمہ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو جس دن اللہ کی نعمت آئے وہ دن، اب سب لوگ ریڈی ہو جاؤ، اور جس دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ آئے وہ، زور سے بولو، عیدوں کی عید ہے، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کل بولنے لگا میلاد کا ثبوت حدیث میں تو کہیں ہے نہیں، ہم نے کہا بے ایمان اپنے کو اہل حدیث بولتا ہے، اٹھاؤ سیاہ ستہ کی مشہور حدیث پاک، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202، حضرت امام ترمذی نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی، یہ باب ہے نبی کے میلاد کا، اور تو کہتا میلاد ہے ہی نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان محمد جب مدینہ پاک میں آئے تو نوری شعاع سے پورا مدینہ جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ حوالہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202، باب ما جاء فی میلاد النبی۔ جھنڈا گاڑنے والوں، یہ جھنڈا گڑا ہوا ہے، وہ بھی کہتا اس کا ثبوت کہاں ہے؟ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، جب میرا نور نظر میرے پہلو سے جلوگر ہوا، فَكَشَفَ اللَّهُ عَن بَصَرِي فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، اللہ نے میرے آنکھ کے پردے کو کھول دیا، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، پورے روئے زمین کو دیکھا، اور جب پوری زمین دکھی، وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى سَائِرِ الْكَعْبَةِ، میں نے دیکھا 3 جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، ایک پورب کے کونے میں، ایک پچھم کے کونے میں، کعبہ کی چھت پر، جھنڈا بھیجنے والا رب العالمین، کاٹنے والے جبریل امین، اور جس کی آمد کے خوشی میں جھنڈا گڑا وہ ہے رحمت للعالمین۔ آمد مصطفیٰ بھی بے مثال، پیدائش مصطفیٰ بھی بے مثال۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہوا، مصطفیٰ جان احمد خاموش پیدا ہوئے، سجدے میں گئے، رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، دائی غسل دیتی ہے، کپڑا پہناتے، مصطفیٰ جان احمد غسل کیے ہوئے کپڑا پہنے ہوئے آئے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، نال کاٹا جاتا ہے، مصطفیٰ جان احمد ناپ بریدہ پیدا ہوئے۔ مصطفیٰ جان احمد سب بچوں کا کھلونا آتا ہے، پلاسٹک کا، لوہے کا، اسٹیل کا، میرے مصطفیٰ کا کھلونا نور کا چاند ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، روشنائی نور کی ہے اور خامہ نور کا، لکھ رہا ہے نور نامہ لکھنے والا نور کا۔
بولتے ہیں اچھا چلو جھنڈا گاڑنے کی دلیل تو مل گئی، جو لے کے چلتے ہو جلوس میں اس کی دلیل دو۔ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک جا رہے تھے، قبیلے بنی سہم کا سردار بریدہ اسلمی 70 جوانوں کو قبیلے بنی سہم کے لے کے سامنے کھڑا ہو گیا، حضور کو پکڑے گا، مکہ لے جائے گا اور 100 اونٹوں کا انعام پائے گا۔ جب جلوہ مصطفیٰ دیکھا، پوچھا من انت؟ میرے آقا نے فرمایا محمد بن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ جلوہ زیبا دیکھا، پوچھا آپ کی تبلیغ کیا ہے؟ فرمایا خدا ایک ہے، میں اس کا آخری رسول ہوں۔ فوراً کلمہ پڑھی، مشرف اسلام ہو گئے، سب کے سب مشرف اسلام ہو گئے۔ عرض کہ رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مدینہ جا رہا ہوں، ہجرت کرنے کا حکم رب العالمین نے دیا ہے۔ تو حضرت بریدہ اسلمی نے پوچھا کیا بغیر جھنڈے کے آپ جائیں گے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ علم تو ہے نہیں، جھنڈا تو ہے نہیں، نورانی جلوس آپ کا بغیر جھنڈے علم کے جائے گا؟ میرا آقا نے فرمایا ہاں۔ حضرت بریدہ اسلمی نے اپنے امامے کو کھولا، نیزے پہ چڑھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے نورانی جلوس میں یہ لہراتا وہ بریدہ اسلمی کا جھنڈا ہے، مصطفیٰ بھی ہے، صحابہ بھی ہے، لہراتا ہوا جھنڈا بھی ہے۔ اور جب قباء سے مدینہ پاک جا رہے ہیں تو حضرت برا بن عازب اٹھائیے مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419، فرماتے ہیں پورے مدینے کے گھروں میں ایک بھی مرد نہیں تھا، سب یا تو لائن سے دونوں طرف کھڑے ہو گئے تھے یا حضور کے نورانی جلوس میں شریک ہو گئے تھے۔ سب کی زبان پہ تھا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہہ رہا تھا جا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی چھوٹی مدینے پاک قبیلے بنی نجار کی بیٹیاں جب بجا بجا کے مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کا شرف حاصل کر رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداعی۔ جلوس کا ثبوت ملا، جلدی بولو، میلاد کا، عید کا، مصطفیٰ سب سے افضل ہے اس کا، نبی کو اپنی طرف اشار کرنے والا کافر ہے اس کا۔ نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبروں کا جاننے والا اور بتانے والا۔ اور یہ ترجمہ جمال الدین نہیں کر رہا ہے، عربی ڈکشنری مصباح اللغات صفحہ نمبر 847، مولوی عبدالحفیظ بلیاوی فاضل دارالعلوم دیوبند۔ نبی کا معنی اللہ کے الہام سے غیب کی باتوں کا جاننے والا اور بتانے والا۔ میں بھی کہتا ہوں نبی جو کچھ جانتے ہیں رب کے بتانے سے، خود سے کوئی نہیں جانتا ہے، رب بتاتا ہے تو جانتے ہیں۔ دوسری ڈکشنری المنجی صفحہ نمبر 987، نبی کا معنی غیب کی خبر جاننے والا اور بتانے والا۔ مجھے بتاؤ نبی ہو اور غیب نہ جانے؟ جلدی بولو، ڈرائیور ہو ڈرائیوری نہ جانے گا، ڈاکٹر ہو ڈاکٹری نہیں جانے گا، وکیل ہو لا نہیں جانے گا۔ اب یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں نبی تو ہے، جو غیب جانتے ہیں، کہا غیب تو نہیں جانتے نبی ہے، تو جو غیب نہ جانے نبی ہوگا؟ جلدی بولو، وہ نبی کہتا ہے ہم نبی مانتے ہیں، نبی کہنا اور ہے ماننا اور ہے۔ جو نبی کو نبی نہ مانے مومن نہیں کافر۔ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 30 سورۃ تکویر آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب کی باتوں کے بتانے میں بخیل نہیں، تب کیا ہے؟ سخی ہے۔ پارہ نمبر 29 سورۃ جن آیت نمبر 26-27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول، عالم الغیب اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو قابو نہیں دیتا مگر اس کو جو اس کے چنے ہوئے بندے یعنی رسول ہے۔ میں اپنا رومال کسی کو نہیں دوں گا مگر حافظ توفیق کو دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں۔ تو سب کا انکار، جلدی بولو، میں کہا کسی کو نہیں دوں گا، سب کا انکار، جلدی بولو ہاں، اور حافظ توفیق کو دوں گا، ان کا اقرار نہیں ہوا، جلدی بولو۔ تو ہاں کیوں نہیں کرتا ہے؟ اتنی دیر کیوں لگاتا ہے؟ کسی کو نہیں دوں گا، حافظ توفیق کو تو دینا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 179، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ للو بنجو تم سب کو غیب کا علم دے، اللہ چن لیتا ہے اسے جو اس کے رسول اور نبی ہیں، سب کو نہیں۔ وہابیوں کا پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتا ہے، پھر آپ کی ذات مقدسہ پر
علم غیب کا حکم کیا جانا، اگر کل علم غیب تو عقلاً نقلاً باطل ہے، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم غیب تو زید بکر عمر سب کو حاصل ہے، زور سے بولو معاذ اللہ۔ حضور کی طرح کسی نبی کا علم غیب ہے؟ وہ کیا لکھتا ہے؟ ہر للو پنجو سب کو معلوم ہے، ہر سبھی، ہر بچے کو معلوم ہے، مجنون کو معلوم ہے، جانور کو معلوم ہے۔ بولو حضور کی توہین ہے کہ نہیں؟ جلدی بولو۔ میں نے مدینہ النبی میں چیلنج کر کے کہا تھا نجدیو تم خالی یہ ثابت کر دو کہ اللہ نے سب کو علم غیب دیا ہے، قسم خدا کہ جمال الدین تمہاری پوری زندگی غلامی کرے گا۔ سب کو نہیں دیا تو بچوں کو کہاں دیا، پاگلوں کو کہاں دیا، جانوروں کو کہاں دیا؟ یہ حضور کی توہین ہے کہ نہیں؟ اور جو حضور کی توہین کرے مومن نہیں؟ جلدی بولو کافر۔ اور ایسا کافر من شک فی کفرہ وعذاب فقط کفر، جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہوگا۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 113، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے رب نے سب بتا دیا، تم پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ علامہ جلال الدین اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اے من الحکام والغیب، جتنے حکام جتنے غیب تھے اللہ نے سب بتا دیا مصطفیٰ کو۔ ایک وہابی بمبئی میں بولنے لگا اللہ بھی غیب جانتا ہے مصطفیٰ بھی غیب جانتے ہیں تو برابری ہو جائے گی۔ پوری کائنات کا تنہا مالک اللہ ہے کہ نہیں؟ کوئی شہردار؟ بس 2 منٹ کے اندر میں آپ فٹافٹ جواب دو، آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ پوری کائنات کا تنہا مالک؟ کوئی پارٹنر؟ جلدی بولو۔ اس کا مالک کون؟ ساؤنڈ والا۔ ڈیکوریشن کا مالک کون؟ گھر کا مالک کون؟ دکان کا مالک کون؟ مل کا مالک کون؟ ارے تم نے تو ابھی کہا تھا پورے ذرے ذرے کا مالک صرف اللہ ہے، یہ چلے چلے مالک کہاں سے آ گئے؟ آپ کہیں گے یہ عطائی مالک ہے، اللہ نے جسے جو چاہا عطا کر دیا۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 26-27، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوں کہو اے اللہ تمام ملکوں کا مالک، جسے چاہے ملک دے دے اور جسے چاہے ملک چھین لے، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تو پوری کائنات کا مالک تنہا، یہ چلے چلے مالک کہاں سے آ گئے؟ آپ کہیں گے یہ عطائی ہے، اللہ ذاتی حقیقی ہے۔ تو اللہ غیب جانتا ہے، وہ حقیقی اور ذاتی ہے، اور مصطفیٰ جو جانتے ہیں وہ ذاتی نہیں عطائی ہے، عطائی اور ہے ذاتی اور ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے کہ نہیں؟ سننے والا ہے کہ نہیں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ کی شان یہ ہے وہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ اور تم اندھے ہو، جلدی جلدی بولو، آپ کو اندھا نہیں بنا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، اندھے ہو؟ دیکھتے ہو نا، سنتے ہو نا؟ ارے اللہ بھی سنتا ہے تم بھی سنتے ہو، اللہ بھی دیکھتا ہے تم بھی دیکھتے ہو۔ تو اللہ نے سننے والا تم کو بنایا، اللہ کو کسی نے بنایا نہیں، دیکھنے والا اللہ نے بنایا۔ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 29 سورہ دہر آیت نمبر 2، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ نے تمام انسانوں کو دیکھنے سننے والا بنایا۔ اب جب بولیں گے اللہ موجود ہے، اس کا مطلب ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ اللہ دیکھنے والا ہمیشہ سے، بولو، اللہ سننے والا ہے ہمیشہ سے، اور تم موجود ہو ہمیشہ سے نہیں، ہمیشہ تک نہیں۔ تم دیکھنے والے ہو ہمیشہ تک نہیں، تم سننے والے ہو ہمیشہ تک، برابری ہوئی؟ تو اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک، اور مصطفیٰ جاننے والے ہیں خدا کے بتانے سے۔ مدنی شریف میں نے کہا یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آیا کہا شیر، میں نے پوچھا کیا بولوں؟ بولا یا اللہ بولو۔ میں نے کہا پورے قرآن پاک کا 30 پارہ 6666 آیت میں ایک یا اللہ دکھا دے، قسم خدا کی 10 لاکھ ریال کا انعام جمال الدین دے گا۔ تم بھی اعلان کر دو، ایک بار یا اللہ دکھا دو، بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد، کہیں پہ بھی کوئی دکھا دے، 10 لاکھ روپے کا انعام لے کر چلا جائے۔ بولے یا اللہ نہیں ہے، میں نے کہا ہے تو انعام لے۔ بولے یا رسول ہے، میں نے کہا اٹھا قرآن پاک، کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین۔ اللہ نے اچھے اچھے القابات کے ساتھ اپنے محبوب کو پکارا،
اب بقیہ نبیوں کو یا موسیٰ یا عیسیٰ یا اسکن انت و زوجک الجنہ یا زکریا، لیکن محبوب کو جب پکارا تو اچھے اچھے القاب کے ساتھ. ہم لوگ جو یا رسول اللہ بولتے ہیں، اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر درشی پڑھ لیجئے. آیت نمبر 18 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے بھیا، اے بابو، اے فلاں فلاں فلاں. اس لیے علماء محدثین فرماتے ہیں جب رسول کو پکارنا ہو تو یا محمد کہہ کے نہیں، یا رسول اللہ بولو، یا حبیب اللہ بولو، یا خیر خلق اللہ بولو، یا قاسم رزق اللہ بولو. مسلمان ہونا، موبائل جلدی بولو، مسلمان ہونا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پیارا مذہب ہے اسلام کے معنی والے کو وسماکم المسلمین، اللہ نے مسلمان نام رکھا تمہارا. اسلام پسند، جلدی بولو، صحیح بولو، جھوٹ مت بولنا مجھ سے. مسلمان پسند، مسلمان کا چہرہ، مسلمان کا چہرہ داڑھی والا ہے، مصطفیٰ کا داڑھی والا، صحابہ کا داڑھی والا، غوث و خواجہ کا داڑھی والا، اعلی حضرت کا داڑھی والا. کون کون ہے جو سچا مسلمان بننے کے لیے داڑھی رکھنے کے لیے کھڑا ہو جا؟ صحیح مسلمان بننا، کھڑے ہو جاؤ. اتنی داڑھی نہیں، ایک مشت داڑھی رکھو جو مصطفیٰ والی داڑھی ہے. دیوانوں کھڑے ہو جاؤ، 2 قدم اللہ کے جانب ذرا بڑھ کے تو دیکھ، ارے اٹھ جاؤ، 2 قدم اللہ کے جانب ذرا بڑھ کے تو دیکھ، بڑھ کے رحمت خود اٹھا لے گی تجھے آغوش میں. کنوارے بچوں، اگر تمہاری شادی میں کوئی اڑچن آئے مجھ سے رابطہ کرنا، بمبئی میں جنتی لڑکی سے تمہاری شادی کروا دوں گا. خرچہ تمہارے گھر والوں سے نہیں، میں اپنے چاہنے والوں سے دلوا دوں گا. اور پیچھے کون کون بیٹھا ہے؟ داڑھی چلانے والوں، مصطفیٰ کے غلام ہو تو غلام مصطفیٰ بن جاؤ. کریم نگر والا دیکھے تو کہیں مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے، قبر میں جاؤ منکر نکیر کہہ دے مصطفیٰ کا دیوانہ سویا ہے، ہلو ہلو کفن ہٹاؤ. اور حشر کے میدان میں پہنچو تو مصطفیٰ کہہ دے فرشتے ہٹ جاؤ، یہ میرا دیوانہ ہے. دامن کرم میں چھپا لے آقا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے، نظر تلوار بن جائے، نفس جھنکار ہو جائے. یہ روز و شب، یہ صبح و شام، یہ بستی، یہ ویرانہ، سبھی بیدار ہیں، تم اگر بیدار ہو جاؤ. بما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلا گناہ معاف. بیٹھ جائیے. اب جو پروگرام چلے اس کے مطابق آپ حضرات بیٹھ کے سنیے. حضور خیاس ملت جلوہ فرمائے، خالص چہرہ دیکھیے، دل منور و مجلہ ہو جائے گا. نعت پڑھنے والے جو ہیں وہ نعت پڑھیں گے اور حضرت کی تقریر ہوگی. مجھ کو اجازت دیجیے، اندر سے میں بھیگ جاتا ہوں، اور اگر آپ ناراض ہوئے تو معاف کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.